یا نور، اے سر تپا نور اور نور بخشنے والے۔ سامعین گرامی قدر، یہ تذکرہ ہے آج سے 2000 برس پہلے کا، جب بلب نہیں ہوا کرتے تھے، ٹیوب لائٹس نہیں ہوا کرتی تھیں، نیون سائنز نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ چراغ جلاتے تھے۔ اپنے گھروں میں چراغ جلا رہے ہیں، اس کے اندر بتی رکھی ہوئی ہے، تیل اس میں ڈالا ہوا ہے، روشنی اوپر کو جا رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی چراغ دیکھے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس چراغ سے پوری ادھر ادھر ساری روشنی پھیلتی ہے، لیکن اس چراغ تلے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ مثل بھی مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ اگر اس تجربے کو سامنے رکھا جائے اور 2000 برس پہلے کے ماحول کو سامنے رکھا جائے، یا ان گاؤں کے ماحول کو سامنے رکھا جائے جن گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں آئی ہے اور لوگ ابھی تک چراغ جلاتے ہیں اور لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، ان کے سامنے یہ کہنا کہ خدا کی ذات نور ہے ایک غلط فہمی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اور غلط فہمی یہی ہو سکتی تھی کہ خدا کی ذات نور ہے تو دنیا میں تو روشنی پھیلے گی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ چراغ تلے ہی اندھیرا ہو۔ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جاتا؟ تو میرے مولا نے یوں فرمایا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا، یعنی صرف یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہے بلکہ یہ روشنی ہی روشنی ہے۔ اب اگر آپ تھوڑی سی بات غور کریں، آپ چراغ بھی جلائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اور جب آپ ٹیوب لائٹ کو دیکھتے ہیں اس کے نیچے اندھیرا نہیں ہوتا، تو آخر فرق کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا فرق ہے کہ چراغ کا منہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اوپر کو روشنی ہوتی ہے، نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ ٹیوب لائٹ کا منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، لہذا نیچے روشنی ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس چراغ کا یا روشنی کے منبع کا منہ کدھر ہے؟ جدھر منہ ہے ادھر روشنی ہوگی اور جدھر اس کی پشت ہے ادھر اندھیرا ہوگا۔ اگر خدا کی ذات کو اس طرح سے چراغ کی صورت میں سمجھ لیا جائے تو پھر بدقسمتی سے یہ تصور بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس کی پشت پہ اندھیرا ہوگا، لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ نورن علی نور ذات ہے، ہر طرف اس کا منہ ہے، ہر طرف روشنی ہے، تو پھر کہیں اندھیرے کے امکانات نہیں رہتے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ میں دنیا کا ایسا نور ہوں کہ جو میرے پیچھے چلے گا کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا، کیونکہ میرا منہ ہمیشہ انسانوں کی طرف ہے، انسانوں کی طرف میں نے پشت کر کے ہی نہیں رکھی، تو اندھیرا کہاں سے ہوگا؟ ہم نے عام طور پر خدا کی ذات کو عرش معلیٰ پر بٹھا کر انسانوں سے اتنا دور بنا دیا ہے اور خدا کا چہرہ صرف فرشتوں کی طرف کر دیا ہے کہ انسانوں کی طرف پیٹھ ہو جانے کی وجہ سے ادھر اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، اور ساری روشنی اور نورانی دنیا پوری آسمانوں پہ بستی ہے، نیچے نہیں دکھائی دیتی۔ لیکن میرے مولا نے اس غلط تصور کی تردید فرمائی اور کہا کہ ذات پروردگار کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی روشنی ہر طرف پھیلے۔ وہاں پہ کہیں پشت کا تصور ہے ہی نہیں، وہاں چاروں طرف نور ہی نور ہے اور نور علی نور ذات ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کہا کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی روشنی میں نہیں چلے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ ہمیشہ روشنی میں رہے گا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ میں تو وہ ہوں جو صرف نور نہیں ہوں بلکہ اپنے پیروی کرنے والوں کو بھی نور بناتا ہوں، لہذا آپ نے کہا تم بھی دنیا کے نور ہو۔ میں تو وہ چراغ ہوں جو اوروں سے جس سے اور چراغ چلتے ہیں، میں تو اپنے نور کو بانٹتا ہوں اور آنے والوں کو بھی نور بنا دیتا ہوں۔ تو وہ نورانی ذات جو نور علی نور ذات ہے، جس میں کسی تاریکی کا کوئی شائبہ تک نہیں، آپ یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ وہاں پہ کوئی تاریکی ہوگی، تو وہ ذات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی اس روشنی کو دنیا میں پھیلائیں۔ آپ کا جب یہ دعویٰ ہے کہ میں روشنی، میں نور، تو ایسا ہمارے ذہن میں کون سی چیز آتی ہے کہ جو چاروں طرف روشنی پھیلاتی؟ ہمارے ذہن میں ستارے آتے ہیں، چاند آتا ہے، سورج آتا ہے، لیکن ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ چاند جیسی نورانی چیز بھی گہنا جاتی ہے، سورج گرہن بھی ہو جاتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ذات چاروں طرف نور رکھنے کے باوجود کبھی کبھار گہنا جائے؟ تو میرے مولا کے ایک حواری تھے جو آپ کے رشتے کے بھائی بھی لگا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے خط میں کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھائی
اور کہا کہ چاند اس لیے کہلاتا ہے، سورج اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں متحرک ہیں اور ایک دوسرے کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر سورج کے راستے میں کوئی چیز حائل ہو جائے، یعنی چاند حائل ہو جائے، تو پھر ہمیں چاند گہنایا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ روشنی پوری نہیں پہنچ پاتی۔ اور اسی طرح سے اگر چاند سورج جو ہے چاند کے بیچ میں کوئی اور چیز آ جائے تو پھر چاند ہمیں دکھائی نہیں دیتا اس کا سایہ پڑنے کی وجہ سے، تو اس ذات کا سایہ پڑتا ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے گردش میں ہے نہیں۔ جو ذات گردش سے ماورا ہو وہاں پہ گہنانے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے نور علی نور ذات ہے۔ اس نورانی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی تاریکی کو برداشت کرتی نہیں۔ جب نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، تو تاریکیاں خود بخود چھٹ جایا کرتی ہیں۔ تو یہ روشنی کا یا نور کا ایک تقاضا ہے کہ اس کے آتے ہی کوئی اندھیرے نہیں رہتے۔ تو میرے مولا کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے آنے کے بعد دنیا سے تمام جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے۔ آپ گناہوں کے اندھیروں کو بھی ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور جہالت کے اندھیروں کو بھی۔ اور آپ نے جس موقع پر یہ بات کہی کہ میں دنیا کا نور ہوں، اگر آپ اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں ان کا چراغاں ہوا کرتا تھا۔ یہ یہودیوں کی ایک عید ہوا کرتی تھی، اور اس عید تجدید جس کو وہ کہا کرتے تھے، یا ان کا اپنا جو ایک عبادت گاہ تھی، بنیادی عبادت گاہ، مرکزی عبادت گاہ، ان کا اپنا کعبہ، اس کو غسل دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اسے پانی سے دھوتے تھے، اور پانی سے اس کو غسل دینے کے بعد 8 راتوں تک چراغاں کیا کرتے تھے، اور 8 راتوں کے بعد ظاہر ہے کہ یہ چراغاں ختم ہو جاتا تھا۔ تو آپ ان لوگوں سے اس موقع پہ کہہ رہے تھے، آخری دن 8ویں دن آپ نے کہا کہ یہ تم نے چراغاں کر رکھا ہے، آج 8واں دن ہے، کل سے یہ روشنیاں ساری بجھ جائیں گی، لیکن میں وہ نور ہوں جسے دنیا کی کوئی ہوا نہیں بجھا سکتی۔ تو دنیا کے اور نور تو یہ کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، لیکن آپ تو نہ بجھنے والے نور ہیں۔ کبھی کسی نے سورج کو بھی بجھایا ہے؟ نہیں۔ تو آپ تو سورج کے خالق ہیں، آپ کی اس روشنی کو کون کیسے بجھا سکتا ہے؟ تو آپ نور علی نور ذات ہیں۔ اور آپ نے جب یہ دعویٰ کیا ان لوگوں کے سامنے تو ان کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمارا کل سے چراغاں نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ میرے جلائے ہوئے چراغ نہیں بجھتے، بلکہ آپ نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، میں تو تم دوسروں کو بھی نور بنانے کے لیے آیا ہوں، صرف میں ہی نور نہیں ہوں۔ تو آپ ایسی ذات کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے جو نور علی نور ذات ہو، اور اپنے پیچھے آنے والوں کو نہ صرف روشنی دے بلکہ روشنی کے مینار بنا دے؟ ایسی ذات کا دامن تھام لیجئے کہ جس کے صحبت میں آنے کے بعد آدمی چمک اٹھتا ہے، دمک اٹھتا ہے، جگمگا اٹھتا ہے، روشنی دینے لگتا ہے، دوسروں کے لیے بقائے نور بن جاتا ہے اور دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے۔